بھیونڈی آزاداری لائیو ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں بھیونڈی آزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عزاداران زین الاحباب، ماتمداران سید الساجدین، یہ آن لائن مجلس جو تمام ماتمداران و سوگواران سید الساجدین کے لیے ہے، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے خطبہ نے ہمیں جو سلیقہ مجلس بخشا ہے، اس میں ہم ابتدائی دور میں ان پہلوؤں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو حضرات آل محمد علیہ السلام کے وہ روشن پہلو کہ جو کائنات کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں اور ہم عزاداری کی روح تک اور مقصدیت تک ان مجلسوں کے ذریعے، اس فرش عزا کے ذریعے پہنچ سکیں۔ اور الحمدللہ بڑی کارگر رہیں، گزشتہ نسلوں تک ہماری یہ مجلسیں ہماری قوم کو عالم بنانے والی یہ مجلسیں ہیں، ہماری قوم کو دینیات میں دینی دلچسپی رکھنے والی بنانے والی یہ مجلسیں ہیں، ہمارے بچوں میں جذبہ عزا کو فروغ دینے والی یہ مجلسیں ہیں۔ اور الحمدللہ جس عزاداری کا وعدہ شہزادی کونین سے اللہ نے لیا تھا، وہ عزاداری الحمدللہ بین ہی جاری ہے، مجلسوں کا سلسلہ ہے، علماء خطبہ کے آن لائن بیانات ہیں، جہاں جہاں ممکنات میں ہو رہا ہے وہاں پر آف لائن بھی بیانات ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ حاصل ہیں، مگر جذبوں کی تڑپ بڑھی ہوئی ہے۔ جیسے پیاسا پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت عزادار عزاداری کی تلاش میں ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جب چیزیں ہماری دسترس سے دور ہوتی ہیں تو ہمیں اس کی واقعیت کا، اس کی افضلیت کا، اس کے شرف کا اور اس کے قد کا اور اس کی عظمت کا اور اس کے وزن کا ہمیں اسی وقت احساس ہوتا ہے۔ لہذا اس بار ہمارے وہ جذبے دلوں میں پنپ رہے ہیں، سینوں میں تڑپ رہے ہیں، اور ان جذبوں کو لے کر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کو فروغ ہو، مجلس عزا کے ذریعے قوم کو رزق علم فراہم ہوتا رہے۔ اس عالم میں بھی جہاں بچے آن لائن اسٹڈیز اپنے اسکولوں اور اپنے کالجز کی کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی تشنگی اور روحانی غذا کے حصول کے لیے آن لائن ہی مجلسیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر مگر تہذیب عزاداری کے ساتھ ضرور سنیں۔ اسی تہذیب عزاداری میں جہاں ہمارے علماء ما سلف نے، ہمارے خطبائے ما سبق نے ہمیں جو سلیقہ بخشا، اس میں ہم اسرار شہادت، فلسفہ شہادت، اس شخصیت، اس کی عظمت، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے اس وقت خدمت عالی میں جس آیات وافی ہدایات کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے، وہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین۔ اتنی تسبیح اور اتنی حمد کر اپنے رب کی کہ تو سجدہ کرنے والوں میں کھڑا کیا جائے، سجدہ کرنے والوں میں سے کھڑا کیا جائے، اٹھایا جائے۔ جب یوم قیامت ہو
تو اس وقت جو ہے وہ تیرا قیام سجدہ گزاروں میں ہو. فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین. اتنی تسبیح کر، اتنی حمد کر اپنے رب کی کہ سجدہ گزاروں میں سے تو کھڑا کیا جائے، وہاں سے اٹھایا جائے، ساجدین کی فہرست سے تجھے اٹھایا جائے. اور اس کے لیے 2 شرطیں رکھی. فسبح بحمد، حمد ہے اور تسبیح ہے. حمد کا تعلق ذکر سے ہے اور تسبیح کا تعلق عمل سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اور عمل ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے سجدہ. یعنی سجدے میں پیشانی بھی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ زبان پہ ذکر بھی ہو. یہ تو ہے مختصر سا ظاہری معنی، مگر مکتب آل محمد میں فسبح بحمد یعنی حمد کر، حمد کا تعلق روح بشر سے ہے اور تسبیح کا تعلق جسم بشر سے ہے. یعنی جسم کا تعلق تسبیح سے ہے اور حمد کا تعلق روح سے ہے. تو یہاں روح و جسم دونوں کی یکساں ذمہ داریاں ہیں کہ روح اتنی حمد کرے اور جسم اتنا تسبیح کرے. اب یہاں تسبیح سے مراد فقط تسبیح کے دانے نہیں ہیں، یہاں تسبیح سے مراد عمل ہے. ہر وہ عمل جو حکم الہی میں اعضاء و جوارح بجا لائیں وہ تسبیح کی صورت اختیار کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں بھی ہے. یعنی تسبیح نام ہے عمل سے گزرنے کا. وہ چاہے تسبیح جو ہے وہ صورت نماز میں ہو جو اعضاء و جوارح اور ارکان جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ چاہے ہاتھوں میں جو ہے وہ تسبیح کی مالا ہو اور تسبیح کی صورت جو ہے وہ تسبیح کا ہار ہو اور ہم اسے جو ہے وہ پڑھتے رہیں، یہ بھی تسبیح ہے. لہذا تسبیح استعارہ ہے عمل کا. عمل یعنی جسم کے ذریعے جس عمل کے احکام دیے گئے ہیں، جو حکم صادر کیے گئے ہیں، احکام دیے گئے ہیں، ان احکام کا تعلق یا تو روح سے ہے یا جسم سے ہے. جیسے عقیدے کا تعلق روح سے ہے، عمل کا تعلق جسم سے ہے. عقیدہ روح قبول کر کے دل میں محفوظ کرتی ہے اور عمل عقل قبول کرتا ہے شریعت کی صورت میں، اور عقل قبول کر کے اعضاء و جوارح کے حوالے کرتی ہے. اس طرح سے جو ہے وہ روح و عمل کے اپنے اپنے جو ہے وہ ورک ہیں. لہذا روح کا ورک ہے حمد اور جسم کا ورک ہے تسبیح. تو قرآن نے آواز دی اتنی تسبیح اور اتنی حمد کر اپنے رب کی کہ سجدہ گزاروں میں سے کھڑا کیا جائے. وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے. اب دیکھیے اس میں ایک ہے سجدہ جس کے گزارنے والے ساجدین کہلاتے ہیں، اور ایک ہے عابدین. وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی تسبیح کر، اتنی حمد کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے. تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ روح و جسم کی عبادتوں کا اور روح و جسم کے اوامر کا اور روح و جسم کے ورک کا جب مسلسل اور باہم اثر مرتب ہوتا ہے تو انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جہاں مشیت آواز دیتی ہے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ تمہیں سجدہ گزاروں میں سے کھڑا کیا جائے گا. اور جو سجدہ گزار تمہیں دکھائے جا رہے ہیں، جو نظر آتے ہیں عبادتوں کے حوالے سے، وہ سب کے سب ساجدین وہ ہیں کہ جن کے سردار کا نام سید الساجدین ہے، اور وہ سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام ہے. لہذا جہاں پر ساجدین میں سے کھڑا کیے جانے پر اللہ یہ حکم دے رہا ہے اتنی تسبیح کر، اتنی حمد کر اپنے رب کی، تو ذرا آپ سوچیں کہ سید سجاد مقام حمد و تسبیح میں کس بلندی پہ رہے ہوں گے کہ اگر ہم تسبیح اور حمد بجا لائیں تو ہمیں سجدہ کرنے والوں میں سے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. لیکن وہ کس بلندی پہ ہوں گے جو سید الساجدین بن کر اس بلندی پہ حمد الہی کر گئے، اس بلندی پا جو ہے وہ تسبیح کر گئے کہ آج سجدہ گزاروں کے سردار کہے جا رہے ہیں،
سید الساجدین کہے جا رہے ہیں۔ اور سجدہ گزار وہ ہے کہ جس کے وزن سجدہ کو انسان اگر سمجھنا چاہے تو وزن سجدہ وہاں سمجھ میں آئے گا کہ جہاں سجدوں سے ساجدین نہیں لرز رہے ہیں بلکہ سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے زمین لرز رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے جو لرزد از سجود او زمین، ان کے لرزد از سجود او زمین، وہ ہے کہ جن کے سجود سے زمین لرزتی ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ سجدہ گزاروں کے سردار کی صفات الگ ہیں۔ وہ صفات یہ ہیں کہ وہ ساجدین میں سے نہیں ہوں گے، ساجدین میں سے وہ ہوں گے جو تسبیح و حمد کے ذریعے ان کے تقرب کو حاصل کریں گے، ورنہ ان کی منزل ہوگی تو وہ مقام حمد و تسبیح میں آ کے سید الساجدین کہلائیں گے، اور جب سجدے کو زمین پر رکھیں گے تو ان کے لرزد سجود او زمین، تو جو ساجدین میں سے کھڑا کیا جائے گا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سجدے میں خود لرزنے لگے گا، اور جو سید الساجدین ہوگا جب وہ پیشانی زمین پر رکھ دے گا تو زمین لرزنے لگے گی، اور زمین کا لرزنا یہ بتائے گا کہ سید الساجدین اور ہیں، سجدہ گزار اور ہیں، سجدہ گزارنے والوں کی منزلت اور ہے۔ اب سجدہ گزار سید الساجدین کی منزلت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جن پر قدرت نے سید الساجدین کی مہر لگائی ہو وہ ہیں ہمارے علی ابن الحسین، ہمارے چوتھے امام، بیمار کربلا، ہمارے امام کے حوالے سے ساجدین کے لشکر کے سردار کو، اور وہ بھی ساجدین جب سے سجدہ وجود میں آیا اور جب تک سجدہ رہے گا، اور سجدہ رہے گا تو ساجدین رہیں گے، لہذا ساجدین کے سردار سید الساجدین رہیں گے، اور سید الساجدین کا نام اس جگہ پہ قدرت نے منتخب کر دیا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ یقین نام ہے ماورائے حجاب اشیاء کا، نگاہوں کے سامنے آ جانا، پس حجاب رہنے والی چیزوں کا حجاب کے رہتے ہوئے دیکھ لینا، اس کا نام ہے یقین۔ اسی لیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یقین کے 4 درجات بیان کیے ہیں، سمع الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ یہ منزل یقین ہے کہ جہاں انسان پہنچ کر ان منازل کو طے کرتا ہے، اور یہ یقین وہ شے ہے کہ جہاں پر قدرت نے اس یقین کے حصول کے لیے جو آواز دی وہ کسے دی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت گزاروں کو آواز دی کہ اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے۔ تو یقین تک کی رسائی، سرحد بصیرت تک پر پہنچنے کی رسائی جو ہے وہ ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہمیں وہ دے رہا ہے جس کا نام ہے یقین، اور وہ یقین عبادت کے ذریعے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے۔ تو جب عبادتوں سے یقین آتا ہے تو ذرا سوچیے کہ جن کی عبادتوں کے کمال کا عالم یہ کہ انہیں زین العابدین اور عبادتوں کی زینت کہہ دیا گیا ہو، تو ان کے یقین کی منزل کیا ہوگی مجھے نہیں پتا۔ ہم نے صرف 4 درجات سمع الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین پڑھا ہے، لیکن ہاں سید سجاد کے دادا علی، جس علی نام پر خود سید سجاد کا نام ہے، علی دادا کا نام، دادا کے نام پر بابا حسین نے سید سجاد کا نام علی رکھا ہے، اور اپنے بابا علی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے امام حسین نے کہا کہ میں اگر 1000 بیٹے دے تو اللہ مجھے اگر عطا کرے تو میں سب کے نام علی رکھوں گا۔ تو یہ علی سید الساجدین ہیں۔ سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زین العابدین بنایا، عبادت گزاروں کی زینت۔ جب آپ سوچیں جو عبادت گزاروں کی زینت ہوگا اس کی منزل کیا ہوگی؟ جو ابتدا سے انتہا تک جتنی بھی عبادتیں ہیں اور ان عبادتوں کو گزارنے والے عبادت گزار، ان سب کے لیے یہ آواز دی گئی کہ ان سب کے عبادتوں کی زینت کا نام ہے زین العابدین۔
تو جو زین العابدین ہوگا اس کے یقین کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہمیں یہ یقین بتایا جا رہا ہے کہ علم الیقین، عین الیقین، سمع الیقین، جو سن کر کے یقین آئے، علم الیقین جو پڑھ کر کے یقین آئے، عین الیقین جو آنکھوں سے دیکھ کر یقین آئے، اور حق الیقین کہ جو لذات کو محسوس کر کے یقین آئے، جیسے جناب قاسم نے یقین کی اس منزل پر رہ کر کے تعارف کرایا ہے کہ جہاں جیسے جنت کی نہریں زبان پر ہوں اور آواز دے رہے ہیں کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پا رہا ہوں. یہ منزل یقین ہے، اور یقین کی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان اس یقین کو محسوس کرنے لگتا ہے لذتوں کے ذریعے، لمس کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے. یہ ہے جیسے آگ آنکھوں سے دیکھ لینے کا نام بھی آگ لگنا ہے. آپ نے سنا کہ آگ لگی، یہ بھی یقین، اگر آپ نے اس پر یقین کیا تو یہ بھی یقین ہے، لیکن اس کی بنیاد سماعت پر ہے، اس لیے سمع الیقین کہا گیا. اس کے بعد آپ نے کہیں پڑھا اخبار میں کہ آگ لگی، اب یہ ہے علم الیقین. اس کے بعد آپ نے جا کے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ لگی، یہ ہے عین الیقین. لیکن آپ اتنا قریب چلے گئے کہ آگ کی لذت کو، آگ کی گرمی کو، آگ کی تپش کو، ساری چیزوں کو کہ جو آگ کی علامتیں ہیں آپ نے محسوس بھی کیا، آپ کے حواس نے محسوس کیا، آپ کے لامسہ نے محسوس کیا، آپ کے دیگر چیزوں نے کہ جو محسوس کر سکتے ہیں، جب وہ محسوس کرنے لگے تو یہ انسان وہ ہے کہ جو حق الیقین کی منزل پہ پہنچا ہوا انسان ہے. کربلا میں حضرت قاسم جیسے بچے یہ بتا رہے تھے کہ ہم حق الیقین کی اس منزل پر ہیں کہ جو ماورائے حجاب چیزیں دیکھ رہے ہیں. یعنی جنت یہاں نہیں ہے، لیکن ہم جنت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو حق الیقین کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے سامنے پردے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. لہذا حق الیقین کی منزل پر رہ کر قاسم نے موت کو شہد سے زیادہ شیرین بتایا. تو جن گھرانے کی غیر معصوم ہستیاں اس طرح سے ذائقہ اشیاء محجبہ بتا رہے ہوں، ان کے گھر کی معصوم ہستیوں کا کیا عالم ہوگا. لہذا سید سجاد جو زین العابدین ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے. تو جس کی جیسی عبادت ہے ویسا یقین ہے. اب سید سجاد جو زین العابدین ہے ان کے یقین کا عالم میں تو بیان نہیں کر سکتا. یہ ہمارے قم المقدسہ میں جو ہمارے افاضیل ہیں، جو ہمارے طلاب ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، یہ خود بتائیں گے. میں تو اتنا کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ حضرت زین العابدین جو عبادتوں کی زینت ہیں، عابدین کی زینت ہیں، ان کے یقین کا کیا عالم ہے یہ آپ کی تحقیق بتائے گی. لیکن میں نے سید سجاد کے دادا علی کے ذریعے جو تاریخ میں پڑھا، جو روایتوں میں پڑھا، جو علماء سے سنا، جو بالکل بیان نہیں ہے کہ خود سید الساجدین کے دادا علی نے یقین کی منزل کا تعارف اپنے لیے یہ کرایا. لو کشف الغطاء لمزت یقینا، اگر یہ سارے حجابات ہٹا دیے جائیں جو میرے سامنے ہیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس منزل یقین پہ ہوں کہ جہاں یہ سارے حجاب کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. لہذا اسی کا نام بصیرت قرار دیا گیا. وہ کہ جو یقین کی اس منزل پر جس کا دادا علی پہنچا ہو، جب وہ زین العابدین ہوگا تو یقین کی منزل کو اور آگے لے جا کر کے آواز دے گا، اے ہمارے دادا علی، یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کا پوتا سید سجاد ہے. دیکھیے عابدین کی زینت ہے. آواز آئی وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے. اللہ ہرے یقین سید سجاد، اگر یقین کی وہ منزل نہ ہوتی تو زین العبا کہہ کے تعارف نہ ہوتا. قدرت کا زین العبا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سید سجاد اس منزل یقین میں ہے کہ جس منزل یقین میں ہم اور کسی کو نہیں پاتے سوائے ان ہستیوں کے. ہاں مگر ایک سید سجاد کا چچا عباس ضرور ہے جس کی زیارت میں ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں اشہد انک قد جاہدت و نصحت و صبرت حتی یاتیک الیقین. یقین کی منزل پر کہاں؟ یقین کی وہ منزل ہے کہ عباس کے سر نے ان گھرانوں کے قدموں پہ جھک کر کے خود واضح کر دیا کہ جہاں ہمارے یقین کی انتہا ہوتی ہے
وہاں سے ان معصوموں کے یقین کی ابتدا ہوتی ہے. جس عباس کے یقین کو پورا زمانہ زیارت میں پڑ رہا ہے، وہ عباس بھی جس کے قدم امامت پر اپنی سرے نیاز جبین نیاز جو ہے خم کر رہا ہو، اس سرکار کا عالم کیا ہوگا. وہ سید الساجدین ہے کہ جنہوں نے اس منزلت پر سجدے اور یقین کو پہنچایا کہ گروہ ساجدین کے سردار اور گروہ جو ہے وہ عابدین کی زینت قرار دیے گئے. مگر ایسا عبادت گزار، میں ہمیشہ آج کے دن ہمارے برادر محترم کاظم جرولی صاحب کا یہ 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں کہ اے مسیحائے زمانہ، عابد شب زندہ دار، اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں. کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یہ منزل یقین ہے سید سجاد کی، منزل یقین ہے کہ جہاں مقام یقین سے سجاد توحید کو محسوس کر رہے ہیں، جہاں مقام یقین میں سجاد توحید کو دیکھ رہے ہیں. مگر یہ مقام یقین ہے جو محدود نگاہ بصارت نہیں بتا سکے گی، بلکہ لامحدود بصیرت بتائے گی. لہذا سجاد محسوس کر رہے ہیں توحید کو، سجاد محسوس کر رہے ہیں، سجاد کے احساسات بتا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، مظہر صفات الہیہ ہیں سجاد، مظہر صفات الہیہ رہ کے بھی جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے چلے، پیروں میں بیڑیاں پہن کے چلے، اس سجاد کے صبر کا عالم کیا ہوگا. اسی کا نام صبر ہے. اگر کوئی سید سجاد سے جاننا چاہے کہ صبر کیا ہے تو آ کر سجاد سے پوچھے کہ بیماری سے اٹھنے کے بعد بھی امامت کا جوہر وہ ہے کہ اگر تلوار اٹھا لے سجاد تو اپنے بابا علی کی جنگ یاد دلا دے. لیکن اسی کا نام صبر ہے کہ اختیار تلوار ہوتے ہوئے بھی رضائے الہی پہ ثابت قدم رہ کے آگے جانا ہے اور اس مشن کو آگے پہنچانا ہے کہ جسے گلا کٹا کے سید الشہداء حسین ابن علی نے اپنے خون کے چھینٹوں سے جاری کیا ہے. اس خون کے چھینٹوں کی تحریک اور حرکت کو، اس کے مومنٹ کو کائنات تک پہنچانا تھا. اس لیے سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہن کے شام تک آئے. اور شام میں بھی جو سید سجاد نے خطبہ دیا ہے، آج پاکستان میں جو ہے وہ عظمت صحابہ پر گفتگو کرنے والوں کے لیے کافی ہے کہ وہ سید سجاد کا خطبہ پڑھ لیں، وہ کافی ہوگا. اور جناب زینب کے وہ کلمات بھی پڑھ لیں، یبنت طلقاء، تو خود بخود واضح ہو جائے گا. عزاداران مظلوم سید سجاد، عزاداران عابد بیمار، عزاداران بیمار کربلا، آپ کی خدمت میں 2 جملے مصائب کے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قوم کی سرزمین پر ہمارے یہ چھوٹے برادران، یہ افاضل، یہ ہمارے علماء ضرور اپنے وطن کی عزاداری کو مس کرتے ہیں. لہذا ان کے دلوں میں بھی آتا ہے کہ ہم طرز عزاداری اس وطن کی کریں کہ جس وطن میں غریب الوطن کا ماتم کرتے تھے. ارباب عزا غریب الوطن کو چھوڑ کر حسین کو سجاد مقتل سے گزر کر، بازاروں سے گزر کر شام تک آئے. مگر کربلا پہنچنے کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد سجاد جو نہیں بھولے وہ شام تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ شام شام کہتے تھے. میں کہوں گا مولا کربلا میں علی اکبر کا کلیجہ برچھی کی پھل سے چھد گیا، گلو علی اصغر تو چھدا. مولا کربلا میں آپ کے بابا کا سر ذبح کیا گیا. مولا آپ نے کربلا کا نام کیوں نہ لیا، یہ شام کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کہا ہمارے شہیدوں نے شہادت پائی. ہمارے دادا علی نے کہا تھا شہادت ہمارا فخر ہے. ہم کربلا پہ نہ روئے کہ ہمیں ہمارا فخر حاصل ہوا، لیکن یہ کہاں کا فخر تھا کہ جس کی دادی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلا، اسی کی بیٹیاں بابو سعد سے دربار تک آنے میں 3 دن لگ گئے. تماشائیوں کا ہجوم، آگے آگے میری غیرت، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنے. میں اپنی پھوپھیوں کو بے مخلع چادر دیکھ رہا تھا.
یزید کا دربار کہ جب میری پھوپھی کا تعارف کرایا گیا، سجاد ہر موڑ پر خون کے آنسو روتا رہا۔ ارباب عزا وہ بیمار ان سب جگہوں سے گزر کر مدینے آیا، 62 ہجری کے یزیدی مظالم بھی دیکھے، پھر ہم ابھی بادشاہوں کا آنا جانا بھی دیکھا، مگر ایک گھڑی وہ آئی کہ تقریباً 37 برس سے زیادہ 40 برس کے قریب میرا مولا سجاد کربلا کے بعد وطن مدینے میں رہا، لیکن میرا آقا مسلح پہ رب کا عبادت گزار اور اسی مسلح پر حسین کا عزادار بھی ہوتا تھا۔ ارباب عزا آپ کی خدمت میں جو گفتگو عرض کرنا ہے وہ چند لمحے 2 جملے مسائب کے، اور کہ میرا بیمار امام مدینے میں زندگانی کر رہا تھا، مگر امامت کے جتنے بھی کام ہیں وہ فرائض امامت امام پر جو واجب ہے ان تمام چیزوں سے فراغت کے بعد جب بھی سجاد کو موقع ملتا اس طرح روتے کہ خون کے آنسو روتے، منحال آ کے دلاسے دیتے، مولا کب تک روئیے گا۔ اس پر بھی امام جو کہہ کے ماتم کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ارباب عزا فقط اتنا کہوں کہ ایسے امام کو بھی جو کربلا سے شام تک صبر کرتا ہوا آیا تھا مگر اموی خلافتوں سے برداشت نہ ہوا، زہر دغا دے دیا گیا، میرا بیمار زہر کے ذریعے اپنے بابا کے قریب چلا گیا۔ عزادارو میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب مولا علی نے جناب شہزادی کونین کو غسل دینے کے لیے آمادہ کیا ہے اور غسل میت کے لیے اور بدن سے لباس کو جدا کیا ہے تو علی جیسا فاتح خیبر جگر تھام کے بیٹھ گیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ علی نے بتایا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ارباب عزا جس طرح علی رویا تھا نا چیخ مار کے، ہمارا 5واں امام بھی چیخ مار کے بیٹھ گیا تھا۔ جب لباس تن سے جدا کیا کسی نے پوچھا مولا یہ چیخنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کیسے بتاؤں، میرے بابا کو جہاں جہاں ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی تھی، گلے میں توق پہنایا گیا تھا، ان آہنوں نے بابا کے گوشت گلا دیے، ان جگہوں پہ سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں۔ ہائے میرا بابا اس عالم میں بھی سجدوں پہ سجدے، کربلا والوں کا ماتم گزار رہا، کربلا والوں کا عزادار رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ پالنے والے گروپ کے تمام ایڈمنس، ممبرانس اور جتنے بھی اس کے ناظرین ہیں، مولا سب سے اس عزاداری اور اس عبادت کو قبول فرما، مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، بے روزگاروں کو بہترین روزی عطا فرما، خصوصاً قم و نجف میں جو ہمارے طلاب علوم دینیہ ہیں، مولا ان سب کے ظرف علم کو باب نجف کے دریوزہ گری کے نتیجے میں ایسا بھر دے کہ ان کے ذریعے پورا عالم روشن و منور ہو جائے۔ اے پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصرین کے قابل بنا۔ اے اللہ جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے کوئی۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم محمد